پر مسیحا بن کے میں بھی دیکھتا روئے صلیب۔ تمام انبیاء کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی شدید مخالفت ہوئی۔ یہود کے بہت سے اعتراضوں میں سے دو بڑے اعتراض یہ تھے کہ ایک تو وہ نعوذ باللہ جائز اولاد نہیں ہیں، دوسرے ایلیاہ نبی یعنی حضرت الیاس علیہ السلام بائبل کے مطابق زندہ آسمان پر چلے گئے تھے۔ یہود یہ اعتراض کرتے تھے کہ اگر تو سچا مسیح ہوتا تو آسمان سے ایلیاہ نازل ہوتے۔ متی باب 12 آیت 39 میں لکھا ہے کہ ایک موقع پر جب یہودیوں نے مسیح سے نشان طلب کیا تو آپ نے فرمایا، اس زمانے کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں، مگر یونح نبی کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا، کیونکہ جیسے یونح 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی ابن آدم 3 رات دن زمین کے اندر رہے گا۔ اس نشان سے ظاہر ہے کہ جیسے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ گئے، زندہ رہے اور زندہ باہر نکلے، اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی قبر میں زندہ جانا تھا اور زندہ ہی نکلنا تھا۔ بہرحال جب مخالفت بڑھ گئی تو یہود نے عیسیٰ علیہ السلام پر حکومت کا باغی ہونے کا الزام لگایا اور حاکم پلاطوس کی عدالت میں کیس کر دیا کہ یسوع مسیح کو صلیب دی جائے۔ وہ دراصل اس لیے صلیب دینا چاہتے تھے کہ نعوذ باللہ حضرت مسیح علیہ السلام کو لعنتی ثابت کر سکیں، کیونکہ گلتیوں باب 3 آیت 13 میں لکھا ہے کہ جو لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ پلاطوس مسیح علیہ السلام کو راست باز جانتا تھا، نیز اسی رات اس کی بیوی نے خواب دیکھا۔ متی باب 27 آیت 19 میں لکھا ہے کہ جب پلاطوس عدالت کی کرسی پر بیٹھا تو اس کی بیوی نے اسے یہ پیغام بھیجا کہ اس نیک آدمی کے خلاف کچھ مت کرنا، کیونکہ میں نے آج خواب میں اس کے سبب سے بہت دکھ اٹھایا ہے۔ پلاطوس نے پہلے تو اس کیس کو ہیرودیس کی عدالت میں بھیج دیا۔ ہیرودیس نے سماعت کے بعد واپس پلاطوس کی عدالت میں ہی کیس بھجوا دیا۔ پلاطوس نے یہودیوں سے کہا کہ میں تو مسیح میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھتا کہ اسے صلیب دی جائے۔ متی باب 27 آیت 24 میں لکھا ہے، جب پلاطوس نے دیکھا کہ کچھ بن نہیں پڑتا بلکہ الٹا بلوا ہوتا جاتا ہے تو پانی لے کر لوگوں کے روبرو ہاتھ دھوئے اور کہا، میں اس راست باز کے خون سے بری ہوں، تم جانو۔ چنانچہ اس نے مسیح کو یہودیوں کے حوالے کر دیا، لیکن شرط یہ لگائی کہ مسیح کی ہڈیاں نہیں توڑی جائیں گی۔ دراصل صلیب پر لٹکانے کے لیے ہاتھوں میں 2 کیل اور پاؤں میں 1 کیل لگایا جاتا تھا۔ اس طرح 3 کیل لگانے سے انسان نہیں مرتے تھے، اکثر بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ان کی موت کو یقینی بنانے کے لیے مار مار کر ان کی ہڈیاں توڑ دی جاتی تھیں، یہاں تک کہ ہڈیوں کے درمیان گودا باہر نکل آتا تھا۔ اسی گودے کو صلب یا صلیب کہا جاتا ہے۔ تب صلیب دینے کا عمل مکمل ہوتا تھا۔ پلاطوس نے دوسری شرط یہ لگائی کہ مسیح کی لاش کو حواریوں کے سپرد کر دیا جائے گا۔ یہ دن جمعے کا تھا اور سبت یعنی ہفتے کا دن یہود میں مقدس دن تھا، جس کا آغاز سورج غروب ہونے سے ہوتا تھا۔ اس روز کسی کو صلیب پر نہیں رہنے دیا جاتا تھا۔ الغرض شہر سے باہر لے جا کر مسیح کو اور اس کے ساتھ 2 اور چوروں کو صلیب پر لٹکا دیا گیا۔ لوگ اور چور ان سے باتیں بھی کرتے رہے۔ کچھ دیر بعد مسیح علیہ السلام جب بے ہوش ہو گئے تو ان کو صلیب پر سے اتار لیا گیا۔ تمام واقعات پر غور کریں تو 2 سے 3-4 گھنٹوں کے درمیان مسیح کو صلیب پر سے اتار لیا گیا۔ مرکز باب 15 آیت 33-37 میں لکھا ہے کہ جب دوپہر ہوئی تو تمام ملک میں اندھیرا چھا گیا اور تیسرے پہر تک رہا، اور تیسرے پہر کو یسوع بڑی آواز سے چلایا، الوہی الوہی لما شبقتانی۔ متی میں ہے ایلی ایلی لما شبقتانی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر دم دے دیا۔ اتنے تھوڑے وقت میں مسیح فوت نہیں ہوئے بلکہ صرف بے ہوش ہو گئے تھے۔ اس کے 3 بڑے زبردست ثبوت یہ ہیں کہ یوحنا باب 19 آیت 33-34 میں لکھا ہے، جب انہوں نے یسوع کے پاس آ کر دیکھا کہ مر چکا ہے تو اس کی ٹانگیں نہ توڑیں، مگر ان میں سے ایک سپاہی نے بھالے سے اس کی پسلی چھیدی اور فی الفور اس سے خون اور پانی بہہ نکلا۔ فی الفور کا ترجمہ انگریزی بائبل میں رشٹ آؤٹ یا گشٹ آؤٹ لکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ تیزی سے خون اسی وقت نکلتا ہے جب دل کی دھڑکن جاری ہو اور دل خون کو سارے بدن میں پمپ کر رہا ہو اور خون کی سرکولیشن رگوں میں جاری ہو۔ پس مسیح بے ہوش ہو گئے تھے، نہ کہ فوت۔ اگر فوت ہوتے تو دل کی دھڑکن رک جاتی، خون رگوں میں جم جاتا، تیزی سے باہر نہ نکلتا۔ ایک تحقیق کے مطابق دل کے گرد 2 غلاف ہوتے ہیں جنہیں پیریکارڈیم کہتے ہیں، جس میں کچھ سیال مادہ یعنی لیکوڈ سا ہوتا ہے جو دل کی دھڑکن کے دوران ڈیمیج ہونے سے بچاتا ہے۔ جب مسیح کو کوڑے وغیرہ مارے گئے تو کسی کیل یا کانٹے نے ایک جھلی کو متاثر کیا جس سے خون اس میں داخل ہو گیا اور دونوں جھلیوں کے درمیان مادہ بڑھنے سے دل کی دھڑکن متاثر ہونے لگی۔ نتیجتاً مسیح علیہ السلام پر بے ہوشی کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ قریب تھا کہ دھڑکن بند ہو جاتی۔ بھالا مارنے سے اس کی نوک نے
باہر کی جھلی سے وہ زائد مادہ خون اور پانی کی شکل میں تیزی سے باہر نکال دیا اور دل دوبارہ دھڑکنے لگا۔ بہرحال جو بھی صورت ہو، یہ بات واضح ہے کہ تیزی سے خون نکلا، جو مسیح علیہ السلام کے زندہ ہونے کا زبردست ثبوت ہے۔ اس کے فوری بعد ان کو صلیب پر سے اتار لیا گیا۔ ساتھ کے دونوں چوروں کی ہڈیاں توڑ دی گئیں۔ اسی طرح وہ دونوں تو موت کی آغوش میں چلے گئے، لیکن مسیح کی ہڈیاں نہ توڑی گئیں، اور حواری انہیں لے کر پہاڑی میں ایک قبر نما تہہ خانے میں لے گئے، جہاں ان کے جسم پر مرہم لگائی گئی اور ایک چادر میں ان کو لپیٹ دیا گیا۔ یوحنا کی انجیل باب 19 آیت 38 تا 40 میں لکھا ہے کہ اور نیکودیمس بھی آیا، جو پہلے یسوع کے پاس رات کو گیا تھا، اور 50 سیر کے قریب مر اور عود ملا ہوا لایا۔ بس انہوں نے یسوع کی لاش لے کر اسے سوتی کپڑے میں خوشبودار چیزوں کے ساتھ کفنایا۔ اس مرہم عیسیٰ کے نسخے کی تفصیل اس زمانے سے لے کر آج تک یہود، عیسائی اور مسلمانوں کی طب کی کتب میں دستیاب ہے، جو زخموں کو بہت جلد مندمل کر دیتی ہے۔ اس کے دو اہم اجزاء مر اور عود ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ مرہم کبھی مردہ کے جسم پر نہیں لگائی جاتی، بلکہ زندہ کے جسم پر لگائی جاتی ہے۔ تیسرا ثبوت ان کے زندہ ہونے کا یہ ہے کہ جس چادر میں مسیح کو لپیٹا گیا وہ شراؤڈ آف جیزس یا کفن مسیح کے نام سے مشہور ہے، اور اٹلی کے ٹیورین نامی چرچ میں آج بھی موجود ہے اور مرجع خلائق ہے۔ حضرت امام جماعت احمدیہ نے بھی اس کی زیارت کی ہے۔ اس چادر پر بہت تحقیقات ہوئیں، کیونکہ اس پر مسیح علیہ السلام کا ایک نیچرل امیج بنا ہوا ہے۔ جب اسے جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ واضح کیا جائے تو مسیح علیہ السلام کی تصویر ابھرتی نظر آتی ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ 100% یہی شکل تھی، بلکہ اس سے ملتی جلتی ضرور تھی۔ جب پہلی بار کیمرہ نے اس کی تصویر لی، اس زمانے میں بڑے سائز کا کیمرہ ہوتا تھا جس کے آگے شٹر کھلتا اور بند ہوتا تھا، جس سے روشنی اندر جاتی اور ریل پر نقش بن جاتا، جس سے پہلے نیگیٹو بنتا پھر اس کا پازیٹیو بنتا، یوں تصویر بنائی جاتی۔ جب کیمرہ مین نے تصویر کا نیگیٹو بنانا چاہا تو وہ پازیٹیو بن گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کپڑے پر نیگیٹو تصویر بنی ہوئی ہے، جس کا کیمرے کی ایجاد سے پہلے گزشتہ زمانوں میں کوئی تصور نہ تھا۔ اس پر تحقیقات کی گئیں تو معلوم ہوا کہ جس قبر نما تہہ خانے میں مسیح کو رکھا گیا، اس کا دروازہ کسی ایسے وقت میں بھی کھلا ہے جب سورج کی شعاعیں سیدھی مسیح کے جسم پر پڑیں، تو کیمرے کی ریل کی طرح چادر پر مسیح علیہ السلام کا امیج بن گیا جو نیگیٹو تھا، کیونکہ اس مرہم پر پڑنے والے بعض اجزاء فوٹوگرافی کی صنعت میں استعمال ہوتے تھے۔ اس چادر پر مسیح کے خون کے دھبوں کے نشان آج بھی بخوبی دیکھے جا سکتے ہیں۔ جب ان کا تفصیل سے مشاہدہ کیا جائے تو ہر نشان سے خون نیچے کی طرف رستا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ خاص کر پہلو پر بھالے کے زخم کے نشان سے تو بہت واضح ہے کہ خون نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت زندہ تھے، ان کے زخم سے خون نکل رہا تھا، جو مرہم کے اثر سے آہستہ آہستہ نکلنا بند ہو گیا۔ اس چادر کی بناوٹ پر بھی تحقیق کی گئی تو ثابت ہوا کہ یہ قریباً 2000 سال پرانی ہے، اور ایسی چادریں یروشلم میں استعمال ہوتی تھیں۔ اس قبر نما کمرے میں مسیح 3 دن رہے۔ اس کے بعد وہ اتنے تندرست ہو گئے کہ چل پھر سکیں۔ چنانچہ انہوں نے حواریوں کو پیغام بھیجا کہ رات فلاں جگہ جمع ہو جائیں، جہاں حضرت مسیح علیہ السلام نے حواریوں سے ملاقات کی، ان کے ساتھ بھنی ہوئی مچھلی کھائی اور پھر ایک لمبی ہجرت کا آغاز کیا۔ پر مسیحا بن کے میں بھی دیکھتا روئے صلیب، گر نہ ہوتا نام احمد جس پہ میرا سب مدار۔